الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اکیلا ہوں مگر آباد کرتا ہوں میں ویرانہ، اکیلا ہوں مگر آباد کرتا ہوں میں ویرانہ، بڑی روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی، بڑی روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی۔ مقتدر علماء کرام و مشائخ اعظام، آج کی یہ بابرکت پر نور و حسین محفل، یہ چمکتے دمکتے نورانی اور روحانی چہرے، یہ فرحت و انبساط کی کیفیت، آج میں بجا طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بھی لیکن عالم عرب میں خاص طور پر جب ہمارے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جائے تو انہیں ایک لفظ بتایا جاتا ہے اور اس ایک لفظ میں انہیں پوری بات سمجھائی جاتی ہے۔ ہمارے بارے میں جب تعارف کراتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قبوری ہیں، اس سے وہ سارا مضمون سمجھ جاتے ہیں۔ قبوری سے مراد قبروں کو پوجنے والے، قبر پرست، قبروں سے مرادیں مانگنے والے، قبروں کو سجدہ کرنے والے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اعتقادی طور پر ہم یقیناً قبوری نہیں ہیں، نہ کبھی حاشیہ خیال میں یہ آیا کہ قبوری ہونا اس معنی میں ہمارے کبھی قریب سے بھی گزرا، لیکن جب عملی زندگی کو دیکھتا ہوں، اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں شخصیت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت دنیا سے پردہ کرنے والی جلالت مآب شخصیت تھی، عفت مآب شخصیت تھی، علم کا بحر بے کراں تھی، فضل کا، علم کا، تقوی کا، طہارت کا، تفکر کا، تدبر کا، ہر حوالے سے زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ پھر ہم ان کے آراز کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور پھر کثرت سے چادریں چڑھاتے ہیں، بے تحاشا چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں آراز پر اعتراض نہیں، نہ ہم اس عرس منانے کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن ان کے تانے کو دیکھ کر اعتقادی طور پر نہ صحیح عملی طور پر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ شخصیت اتنی عفت مآب، اتنی تقوی والی، اتنی طہارت والی، اتنی عظمت و بزرگی والی، اتنے فضل و کمال والی کہ آج محو استراحت ہے قبرستان میں، زیر مزار محو استراحت ہے۔ آج یہ ہجوم عاشقاں ہیں جب یہی آج اپنے قبر میں محو استراحت ہیں، یہ ہجوم عاشقاں جب یہی اپنے جسد ظاہری کے ساتھ اپنے حجرے میں محو استراحت تھے، وہاں پر یہ ہجوم کیوں نہ تھا، وہاں یہ غلغلہ کیوں نہ تھا، وہاں یہ چرچا کیوں نہ تھا۔ اس لیے بجا طور پر کہا کہ اس جماعت نے، علماء کی یہ آرگنائز کرنے والی جماعت نے کہا اس رسم کو توڑو، ہم عرس مناتے رہیں گے، عرس والے کہلاتے رہیں گے، اعتقادی میدان میں ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے، مگر عملاً ہم جس بے رہ روی کا شکار ہو چکے، جس شخصیات کی بے قدری کا شکار ہو چکے، دنیا سے جانے کے بعد عرس بھی منائیں گے پر جیتے جی ان کی خدمات کا اعتراف کر کے زمانے کو بتائیں گے۔ جب قبر کا مرحلہ آیا مزار پہ جانا، مگر آج یہ حجرہ نشی ہے،
ان کے حجرے میں پہنچ کر ان سے زندگی کے ضابطے بھی سیکھو، زندگی کے طور طریقے بھی سیکھو، زندگی کے ان سے آداب بھی سیکھو. یہی ہمارا عالمیہ ہے. اور دوسرا پہلو ہمارا، لوگ کہتے ہیں ذرا سی بات ہو، کچھ چیزیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہتی تھیں جس سے ہم گھبرا جاتے تھے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کسی کو خراب کرنا ہو اس کے بارے میں کوئی شوشہ چھوڑ دو، اس کے بارے میں کوئی تنقید کر دو. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جو ایک تنقید سے گھبرا جائے، جو ایک شوشے سے گھبرا جائے، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ رہبر نہیں ہو سکتا، وہ رہنما نہیں ہو سکتا. میرے سامنے تو میرے آقا کی سنت ہے، مکہ کی وادی سے لے کر مدینہ کی گلیوں تک میرے مصطفیٰ پر کیا کیا الزام نہ لگے. میرے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا کو ساحر کہا گیا، مجنو کہا گیا، رشتوں کو توڑنے والا کہا گیا، باپ بیٹے بیٹی ماں میں جدائی ڈالنے والا کہا گیا. مگر میرے محبوب نے ان کے پروپیگنڈے کی طرف نظر نہ کی، بلکہ زمانے کو فرمایا فقد لبثت فیکم عمری. ایک دشمن کی باتیں ہیں، ایک محمد مصطفیٰ کی اپنی زندگی ہے. آؤ ان سے سارا کچھ سننے کے بعد مجھے دیکھو میری زندگی کیسے گزرتی ہے، میرے پیغام کو دیکھو، میرے کام کو دیکھو، میرے مشن کو دیکھو، میری دعوت کو دیکھو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تنقید سے، تحقیر سے، تذلیل سے، تنقید سے گھبرانے والوں کو کہتا ہوں کہ دنیا میں یہ بہت آسان کام ہے، یہ بڑا ہلکا کام ہے. تحقیر کرنے کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو جاہلانہ عادات چاہیے اور آپ کو عامیانہ زبان و بیان چاہیے. تحریف و تحسین کے لیے آپ کو شریفانہ زبان چاہیے، کریمانہ عادات چاہیے. جو کریم ہوتا ہے عادتوں کے حوالے سے، جو شریف ہوتا ہے اپنی زبان کے حوالے سے، وہ ہمیشہ کمالات کا اعتراف کرتا ہے. چونکہ خود شریف ہوتا ہے شرافت کو مانتا ہے، چونکہ خود کریم ہوتا ہے کرم کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کرتا ہے. جو جہالت کے لبادے میں ڈوبا ہوا ہے وہ علم کو نہیں مانے گا، وہ کرامت کو نہیں مارے گا، وہ کریمانہ خصال کو نہیں مانے گا. ہم نے ان کی طرف نہیں چلنا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک صف شریفانہ اور کریمانہ کردار و زبان والوں کی ہے، ایک جاہلانہ اور عامیانہ والوں کی ہے. میں نے اپنے سوال سے سوال کرنا ہے کہ میں کس کی صف میں کھڑا ہوں، میں کس کی جماعت میں کھڑا ہوں، میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور خاص طور پر حضور مفتی اعظم پاکستان، ان کے بارے میں تو اگر وہ ایک حدیث بیان کروں، مجھے لگتا ہے اس دور میں، اس زمانے میں اہل سنت کے لیے نہیں، پوری ملت اسلامیہ کے لیے اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفے کا نام مفتی منیب الرحمان ہے. اللہ کے تحفوں میں سے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کچھ خیر کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا فائدہ ایک فرد کو پہنچتا ہے، کچھ کرم ایسے ہوتے ہیں فائدہ ایک خاندان کو پہنچتا ہے، کچھ برکتیں ایسی ہوتی ہیں فائدہ فقط ایک قبیلے کو پہنچتا ہے، کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں وجود کا فائدہ ایک جماعت کو پہنچتا ہے، اور کچھ ایسے قریب ہوتے ہیں کہ جس زمانے میں رہتے ہیں زمانہ ان کے فیض سے فیض یاب ہوتا ہے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تعارف اگر حدیث کی زبانی کراؤں، میرے آقا مولا نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالیق للشر وان من الناس مغالیق للشر مفاتیح للخیر فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کچھ لوگ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے شر کی چابیاں ہیں. مفاتی کہا، ایک مفتاح نہیں کہا، ایک خرابی کی نہیں، ہر شر کی چابی ہوتے ہیں اور ہر خیر کے لیے تالا ہوتے ہیں. مگر ایک وہ ہیں جن کو ان سے پہلے بیان کیا مفاتیح للخیر مغالیق للشر. جہاں کوئی خیر کا کام ہو آپ کو اس صف میں نظر آئے گا. وہ خیر کا کام کسی کی ذات کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، کسی فرد کا ہو، دین کے کسی شعبے کا ہو، تدریس کرنے والے مدرس کا ہو، تحریر لکھنے والے محرر کا ہو،
بیان کرنے والے خطیب کہو، جو جہاں ہوگا، جہاں پر اسے خیر کی ضرورت ہوگی، مفاتیح للخیر، اللہ نے اسے خیر کی چابیاں بنایا ہوگا. جہاں خیر دیکھو گے وہاں پر آپ کو کھڑا نظر آئے گا، جہاں شر دیکھو گے وہاں سے دور نظر آئے گا. اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہی توڑنا ہوتا ہے، کام ہی فتنہ ہوتا ہے، کام ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے، کام ہی فساد ہوتا ہے. فرمایا جہاں جوڑ ہوگا آپ کو دور دور تک دکھائی نہ دیں گے، توڑ ہوگا پہلی صف میں نظر آئیں گے. فرمایا توبہ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی. اس زمانے میں، اس دور میں، اس وقت میں آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خوشخبری ہے مفتی منیب الرحمان کے لیے، اللہ نے اسے خیر کی چابیوں میں سے بنایا ہے. جہاں خیر ہوتا ہے وہاں یہ نظر آتے ہیں، جہاں خیر ہوتا ہے نظر آتے ہیں، اور پھر اس عالمانہ شان کے ساتھ نظر آتے ہیں. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین. فرمائیے میرے زمانے کے اور میرے محبوب کے دین کے وہ سپاہی ہیں، جہاں کوئی جاہل اپنی جہالت پہلائے گا وہاں یہ سینہ سپر نظر آئیں گے، جہاں کوئی باطل افطرا پربازی کرے گا وہاں یہ سینہ سپر نظر آئیں گے، جہاں کوئی انتہا پسند اپنی منمانی تعبیر و تشریح کرے گا وہاں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر نظر آئیں گے. آج ہم اس لیے اس رسم کو توڑ رہے ہیں. اور میں اپنے ایک انگلینڈ کے ساتھی کو یہ لطیفہ سنا چکا ہوں جب مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت علامہ صاحب آپ اپنے والد گرامی کی بیماری کے حوالے سے گئے. حضرت قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام دستگیر افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا دنیا سے وصال ہوا، پردہ ہوا، سوئم بھی ہوا، باقی تقاریب بھی. اب آپ کس کام کے لیے رکے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک کام کے لیے رکا ہوں. ہمارے دوستوں نے طے کیا ہے کہ ہم نے رسم بدلنی ہے، ہم نے اب صرف عرس سے بندے کی شخصیت کا آغاز نہیں کرنا، جیتے جی بھی اسے سلام کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان نوکروں میں سے، ان فقیروں میں سے اور ان اچھے کام کا آغاز کرنے والوں کے ایک قدم پیچھے میں بھی شامل ہو کر اس حال میں شامل ہو جاؤں کہ جب عرس کا وقت آئے گا تو اسے بھی منائیں گے. لیکن ہمیں جو سبق دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے، قبر بعد میں ہے، زندگی پہلے ہے. آئیں زندگی میں ان کو خراج تحسین پیش کریں. آپ کو دیکھ کر میں نے کہا میرے بزرگوں، میرے نوجوان علماء ساتھیوں، آپ کو دیکھ کر اگر اہل سنت میں یہ رسم ٹوٹ گئی، یہ رسم ٹوٹ گئی. آخری بات کہتا ہوں، مجھ سے کسی نے کہا لوگ کہیں گے خود ستائی ہے، خود نمائی ہے، دکھلاوا ہے. میں نے کہا یہ سارے احمد رضا کو ماننے والے ہیں. میرے احمد رضا جب عاجزی اور انکساری کی بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے نمرا نوش ز تحسین، نمرا نوش ز تحسین، نمرا نوش ز تحسین، نمرا گوش بمد ہے، نمرا نوش ز تحسین، نمرا ہوش بمد ہے. میں نہ کسی تحسین کی طرف توجہ کرتا ہوں، نہ کسی مدح کی طرف کان لگاتا ہوں. آج اس پورے شعر کو میں اس وقت بیان نہ کر پاؤں گا کہ وقت مختصر ہے. آخری اس کا جملہ ہے کہ جز منو کتاب و دواتے و قلمیں، مجھے نہ کسی کے تعریف کی ضرورت ہے، نہ تحسین کی ضرورت ہے، نہ کسی کے نیش زتان. یہ بات بنیادی ہے، نہ مرا نیش زتان، نہ مجھے کسی کے تان کی پرواہ ہے. میں تو ایک فقیر ہوں، اپنی کٹیا میں بیٹھ کر دین کا کام کر رہا ہوں. لیکن جب لوگوں کو، دشمنوں کو للکارنے کی بات آئی تو یہ کٹیا نشین، یہ اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ منم علم برلو نیروے بازویم نازت، منم کے علم بنے روئے بازویم نازت، منم کے حملہ شیر را برندازت، چشیدہ باشی تیرے قضا منانستم، شنیدہ باشی احمد رضا منانستم. فرمائے جب دشمنوں کی باری ہو تو پھر میں وہ ہوں علم جس کے بازو پہ فخر کرتا ہے، میں وہ ہوں کہ حملہ شیر را براندازت، جس کے آگے شیر بھی آ جائے تو اسے پچھاڑ دیتا ہے. ارے جس تیر سے تو زخمی ہوا ہے
تجھے پتا ہے یہ کس کا تیر ہے؟ یہ وہ تیر ہے جس نے تیرے سینے میں غار کیا. اس وار کرنے والے کو زمانہ احمد رضا کہتا ہے. حلقہ یارہ ہو تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے.